نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث سردار درود و سلام کی آتی رہیں گی یہ سن کے اشارہ کرے گا بتائیں علماء مصطفیٰ کی نبی پاک کا آج الوقار تقریب ہم سب کو حاضری کی سعادت ملی جو کہ منصوب ہے اس ثواب کے لیے بابا چودھری خادم حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سال ثواب کے لیے جو کہ استاد تھے دنیا اسلام کی عظیم سناخان عظیم سریلے گر لے وہ اسی گھرانے سے آپ کو حاصل ہوئی مراد صاحبزادہ منظور الکونین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بابا خادم حسین صاحب کے شاگرد اکبر تھے یہ جو لے دم سر گر کسی نہ کسی کا تو ایک سلسلہ ہوتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میری طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو مجھ سے ڈرو اور میری طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو قرآن کہتے ہیں کہ کچھ مجھے پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ مجھے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت غلامان مصطفیٰ قرآن پڑھ کر ہدایت بھی پاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بھی بیچ میں سے نکالتے ہیں تنقیص نہیں جوڑتے نہ ایک تنقیص قرآن میں ہے بلکہ تعظیم ہی تعظیم ہے توقیر ہی توقیر ہے ادب ہی ادب ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور چودھری خالد حسین صاحب قادری آپ نے دعوت پیش کی کافی عرصہ ہو گیا تھا مصروفیات کی وجہ سے نہیں نکل پا رہا تھا بھی بیمار چل رہے ہیں صحت عطا فرمائے اللہ خانوں کو صحت عطا فرمائے ان تمام ساتھیوں کو اللہ صحت عطا فرمائے ان کے دور صحباب یہاں تشریف فرمائے ہیں گفتگو کا مقصد فقط اتنا ہے کہ ہم سب کا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے ستھرا اور نکھرا ہو جائے ہم سب کا جو بے ربط تعلق ہے وہ تعلق جو ہے پھر سے مضبوط ہو جائے بہت سارے کلمات ہم سنتے ہیں اشعار سنتے ہیں روز پڑھتے ہیں سنتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے علماء حق اہل سنت حضور کے غلام خوش بھی ہوتے ہیں اور اصلاح کرنے والے اصلاح بھی کرتے ہیں
تو ہم لوگ ایسی تعلیم کے قائل نہیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی کتنا، املاک بھی، جاگیر بھی، اولاد بھی کتنا، کہ نعرہ تکبیر بھی کتنا. اللہ سے لوگ تعلیم دور کر دے. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں وہ تعلیم کی ایسی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن عجب تماشا ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ سر قطع حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ. ادھر وہ یزید دی لشکر نعرہ تکبیر کو لگتا تھا اور آل رسول کو خانواد رسول پر تیروں کی برسات کرتا تھا. اور وہ لہینی گروہ میں شامل جتنے احباب تھے ایک اس طائف ہونے والے حور کے جو مولا حسین کے قدمی لگا تو آج ان کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے. تو اس لیے عقیدہ سب سے پہلا ضروری ہے. عقیدہ اگر نہیں ہے تو پھر ہماری نمازیں، روزے، اذانیں، خیراتیں، زکاتیں، فطرانے، صدقات یہ کس کام کی ہیں اگر عقیدہ ہی نہیں صحیح ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو بس سے ڈرو اور میرے طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو اب قرآن ہمیں بتا رہا ہے ہدایت کا راستہ کون سا ہے، سیدھے راستے پر کون ہے. ہر فرقہ فرقی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، چور بھی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، بد بھی کہتا ہے، ہر عقیدہ یعنی یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس کو ٹھیک کہتا ہے. آپ نے سورہ فاتحہ کو روز پڑھی ہے، نماز پڑھنے والے 5 وقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سال والے بھی پڑھتے ہیں، مہینے والے بھی پڑھتے ہیں، ہفتے والے بھی پڑھتے ہیں. اور روز پڑھنے والوں کی تو خیر اور روز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ وہ لوگوں پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب یہاں پر رب نے بات اتنی بڑی قرآن نے سمجھا دی. اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یا الہی ہماری رہنمائی فرما، قرآن ہمیں بتا یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. ایک لوگ تو وہ ہیں جو کہ نماز میں نبی پاک کا خیال آ جانے کو برا جانتے ہیں، اور ایک اہل ایمان وہ ہیں کہ جو خیال جب تک آئے نہ ان کی نماز ہوتی نہیں. تو رب نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. قرآن کہتے ہیں راستہ ان کا چلا جن پر تو نے انعام کیا. قرآن سے پھر مطالعہ کر کے پوچھنا پڑے گا یا باری تعالیٰ ہمیں بتا تو صحیح کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. قرآن پڑھا، قرآن نے پھر رجوع کرے قرآن کی طرف. قرآن بتا رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن کہتے ہیں کہ پہلا طبقہ انعام یافتہ جو ہے نبیوں کا ہے. نبی بھی والصدیقین اور سچوں کا ہے، اور ان سچوں میں سچے نبی کے سچے سچے یار غار مزار بھی ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، رفیق مزار بھی ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والشہداء اور شہیدوں کے
ام مصطفیٰ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مولا حسین اور بدر و حنین و کربلا میں اور دیگر غزوات میں شہید ہونے والے اور اب تک اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اس وقت سے لے کے ابھی اس وقت تک جو بھی ہماری آرمی میں بھی شہید ہوئے ہیں ہو رہے ہیں جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اسلام کے لیے وطن کے لیے وہ شہید ہیں والشہداء والصالحین اور صالح ایمان والے صالحین قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اچھے رفیق بھی ہیں اولئک یہ تمہارے اچھے رفیق بھی ہیں اچھے دوست تو جو ان چاروں کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا وہ ان چاروں کو چھوڑ کے گمراہ ہو جائے گا نبیوں کا راستہ رب نے بتایا ہے قرآن کہہ رہا ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں چار طبقات ہیں ان چار بابیوں نے لڑ لڑو گے تے بیڑا پار تھی وجہ حضور نے عیسیٰ فرمایا جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا کامل نہیں ہوتا جب تک کہ تم مجھ سے اتنا پیار نہ کرو اتنا پیار کرو اپنے ماں باپ سے جان سے مال سے اولاد سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ یہ نماز سے خالی ایمان مکمل نہیں ہوگا روزے سے نہیں ہوگا زکوٰۃ و حج صدقات سے نہیں ہوگا اس سے ہوگا کہ حضور سے ہم صالحانہ محبت کریں ٹوٹ کے محبت کریں حضور کی ناموس کی بات آ جائے تو ٹوٹ کے اس کا اظہار بھی کریں حضور سے پیار بھی کریں لا یؤمن اس لیے ساتھیوں حضور کی پسندیدہ چیزوں کا انتخاب کریں حضور سے پیار کریں اپنے اندر کی منافقت کو دور کریں اپنے اندر کے معاملات کو درست کریں حقدار کو حق دیں بڑوں کو عزت کریں چھوٹوں کو شفقت کریں اور جب اسلام اور وطن پہ بن آئے تو پھر چوڑیاں پہن کے نہیں رہنے اور منہ پہ پھوڑیاں بھی ڈال کے نہیں بیٹھنا اپنے منہ سے بول سکتے ہیں تو پھر حق کی بات کو بلند اپنے وطن کی بھی خدمت کریں اسلام کی بھی خدمت کریں اور حضور کے دشمنوں سے دوستیاں بھی نہ کریں آقا کے دشمنوں سے دوستیاں بھی نہ کریں رشتہ داریاں بھی نہ کریں تو اس لیے والدین کے حقوق کا بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے ان کا خیال کریں بالوالدین احسانا فرمایا اور پھر لکم فرمایا بڑے پڑھ جائے تو ہوتے نہ کو آج جناب بڑی بڑی محافل میں آپ لوگ جاتے ہیں روز یہ سلسلہ آپ کے بھی دن کو فعال بکھاری کھاری پر بہت بڑا نوستہ ہوا تھا رشتہ رات بھی ایسے اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ابھی راجر شریف کام بھی بہت بڑا مسجد جاری ہے وہاں بھی کچھ انجینئرز آئے ہوئے تھے واپسی پہ وہاں رکے گھنٹہ سفر ہے وہاں سے سیدھا یہاں گئے تو آپ لوگ محبت والے ضرور ہیں ہم لوگ محبت والے ضرور ہیں لیکن اپنی اصلاح کریں جب ہمارا زخم ہوتے ہیں کسی کا اس پہ پٹی لگاتے ہیں اس کو جب دوسرے وقت یا تیسرے وقت پٹی کی جائے تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سچ کے ساتھ تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ تھوڑا سریا ڈگا ہوا ہو ٹیڑھا ہوا ہو اس کو سیدھا آپ کرنے کے لیے دیکھیں نا تھوڑا لگانا پڑتا ہے تو یہ عشق مصطفیٰ والا تھوڑا جب لگے گا تو پھر بندہ سیدھا ہوگا نعرہ تکبیر آخر میں وہ کہہ دیتے ہیں جی ماں کی شان سناؤ ایسے ہی ہوتا ہے نا اس کے ہم منکر نہیں ہے نا سننے والوں میں پڑھوانے والوں میں اہتمام کروانے والوں میں لیکن زندوں کی بھی تو خدمت کر دینا بعد آنسو آتا ہے یا وہ آتی ہے یہ سن کے جی ماں کی شان تو زندگی میں ان کی خدمت کر کے اللہ کا قرب کیوں نہیں پاتا ہے حدیث کا نور ہمیں بتاتا ہے کوئی والدین کا نافرمان ہے والدین دنیا سے چلے گئے تو کیا
کیا کرے؟ اللہ کے نبی کی حدیث کا نور بتاتا ہے جمعے کو ان کی قبر پہ چلا جائے، جو قرآن سے یاد ہے پڑھتا رہے اور انہیں اس میں ثواب کر دے، مرنے کے بعد قیامت والے دن گستاخوں میں نہیں بلکہ تابعداروں میں اٹھائے جائیں۔ یہ والدین کی قبر پہ حاضری کی سعادت کی وجہ سے کچھ نافرمان کو فرمانبرداروں میں شامل کیا جاتا ہے، تو زندگی میں ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کا قرب کیوں نہیں پاتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ماں دی شان سنا دو، اچھی بات ہے، زندہ ماں چھڑ کے رنگا دے آنے کے لیے گلا مان کے دے، ایسے ہو رہا ہے نا، باپ چیختا رہ جاتا ہے، وہ ٹائم لینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں، نیٹ اور چیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بچاری بیمار ہے، دوائی لانے والا کوئی نہیں ہے، ایک پتر ہے یا دی ہے، وہ بچارے ایسے ہی پڑتے پڑتے مر جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، جو ٹائم تھا وہ اس نیٹ نے لے لیا ہوا ہے، یہ موبائل سے لے لیا ہوا ہے، یہ کڑوی باتیں سنی، کڑوی گولیاں ہضم کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر بہت ساری خرافات پیدا ہو چکی ہیں جس کو ہم مانتے ہوئے بھی نہیں مانتے، جانتے ہوئے بھی نہیں مانتے، حقدار کو حق نہیں دیتے، سلیکشن کرتے وقت آپ اچھے لوگوں کو سلیکشن نہیں کرتے، اپنی انا کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلا دیتے ہیں، حضور کی مرضی کو بلا دیتے ہیں، آقا علیہ السلام کی پسند و ناپسند کا خیال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے خام کھاتے ہیں سے روز کوئی نہ کوئی فرمائش کرتے ہیں، ماں دی شان سنا دے، ماں کا روندی رہ جاتی ہے، جناب نام پر اپنا ماں کئی ایسے ہیں، ایک ہے جانتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، تو اس لیے والدین کی عزت کرو، پڑوسیوں کی عزت کرو، حقدار دا حق دیکھو، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، میری طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ نماز، روزہ، حج، زکات، قربانی یہ نیک اعمال بھی ہیں، لیکن اللہ والوں کا پیار سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ والوں کی صحبت جو ہے اس پر گائے مرتبہ ملے جاتی ہے، اللہ والوں کی توجہ اس پر گائے ناز کے جلد جا دیتی ہے، اس لیے مرنے سے پہلے توبہ کرو، سچی توبہ جسے توبہ نصوحہ کہتے ہیں، وہ بلی توبہ کرو، روز توبہ کرو، روز توبہ کرو، اور کثرت سے درود اور سلام کرو، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، رزق تنگی بھی دور ہو جائے گی، بیماری بھی دور ہو جائے گی، لیکن ہم لوگ یہ راستہ اپناتے نہیں ہیں، شارٹ کٹ کے چکر میں کٹ لگواتے رہتے ہیں، اہل اللہ سے بھی دور ہو گئے ہیں، اطلاعات سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنی من مرضی کہتے ہیں کہ جو بات ہو میری مرضی سے، ایسا ہم چونکہ بادشاہ مسلمان ہیں، انسان تو سارے ہیں، بادشاہ مسلمان ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ کی رہنمائی فرمائی ہے، اس کو چھوڑ کے نہ کوئی مومن بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ ہی پاک چرس بن سکتا ہے، نہ ہی ٹپن دے گورنر بن سکتا ہے، بنے گا تو دل کی صفائی سے کچھ کرے، نگاہوں کی صفائی سے، رسول اللہ کی ذات میں فنا ہونے سے بنے گا، حضور کی شریعت کی جو مالا ہے گلے میں پہننے سے بنے گا، طریقت کا تاج مجھے بنایا جائے گا، سلطان کے پاس جب جاتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی آمور نہیں لے لے، آمور تو سمجھ گیا، یہ ناتھانوں سے سوال ہے، آمور تو سمجھ گیا، لے سمجھ گیا، آمور کہتے ہیں اس کو، یہ پہلا جو ساتھ کہتے ہیں یہ آمور نے کیا، استاد کے پاس جب بیٹھیں گے تو سیکھیں گے نا، جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ والوں کو بھی رنگ چلتا ہے نا،
نیکوں کے پاس بیٹھے گے اچھا رنگ چڑھے گا، دل سخت ہے تو نرم ہونا شروع ہو جائے گا، دل اگر کالا ہے تو سیاہی کرنا شروع ہو جائے گی، جب نبی کا نام آئے گا دل نور آتا ہے، دل میں نور آنا شروع ہو جائے گا، دل میں سرور آنا شروع ہو جائے گا۔ دارا اپنے اس مختصر سے ٹائم کو کئی 10 سال سے لے کے 70 سال کے مدت کے وقت بیٹھے ہیں، 50 اوپر کے بھی بیٹھے ہیں، نیچے کے بھی بیٹھے ہیں، کئی ہمارے بزرگ ہیں، ہم سب کے بھی گزر جانا ہے، کم از کم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھ لیا نعت سنتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں، جس چیز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہے اس میں کتنا مزہ ہے، کتنا لطف ہے۔ کبھی یہ اپنا کبھی سے دل کو لگا کر تو دیکھو، انہیں دل میں بسا کر تو دیکھو، اپنی آنکھوں کو چراغ بنا کر تو دیکھو، دامن دل کو بچھا کر تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کہتے رہے جی خالد حسین صاحب کے والد گرامی رحمت کے سال سواب ہوا، یہ تقریب تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند والا فرمائے اور ہم سب کی حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول قبول فرما کر ہم سب کو مدینہ رسول کی حاضری عطا فرما دے۔ کوئی نہ کوئی وسیلہ ہے، کوئی نہ کوئی قصیدہ ہے، اور سب قصیدوں میں سب سے اونچا قصیدہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم آقا کی ذات کا ہے، سب سے بڑا وسیلہ وسیلوں میں آقا کی ذات کا ہے، سب اذکار میں سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ہے۔ تیرے کلمے پہ اعتبار نہیں جب تک کہ تو محمد مصطفیٰ کا غلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو کرتے فاروق ملاشی میں ساتھی آتے رہتے ہیں، یہاں سے تو دفعہ بھی تشریف لائیے گا، وہاں بھی نویتوں کو جمعرات کو دہمی شکری جمعے کو راجر شیخ جمعے کی نماز کے ساتھ یہاں پر شاہ کے ساتھ ہی مغرب کی بات شروع ہوتی ہے، شاہ فرمات ہو جاتی ہے، 10 ساڑھے 10 11 کر دیتے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں 10 ساڑھے 10 تک چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان ذکر کی محافل میں ہم سب کو حاضری کی توفیق کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، ہم سب سمجھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں، سب سمجھتے ہیں شراب نہیں پینی ہے لیکن بہت سارے شراب، سود پتہ ہے کہ بہت گناہ ہے لیکن پھر بھی سود میں پھنسے ہوئے ہیں کئی لوگ، پورے ملک کو سود میں لگوئے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاد مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اولاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر بھی ہوتا ہے۔ اس وقت جس چیز جہاد کی ضرورت ہے وہ ہر طرح کے جہاد کی ضرورت ہے، کفار کے خلاف، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ ان کی نگاہوں میں ہے، اس کے بعد حرمین شریفین ان کی نگاہوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان یہود و مجوس کے گٹھ جوڑ سے ہمیں، ہمارے وطن کو، اسلام کو اور پاکستان کو اور ہماری آرمی کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری آرمی کو مورال اور بلند اور بالا فرمائے اور مضبوط فرما دے، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں اور بات کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور جو ان کے مورال کو خراب کرتے ہیں اللہ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔